نیازی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہم ملاقاتیں کروا دیں گے اگر یہ اداروں کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دیں، تسلیم کر لیں سر اس چیز کو؟ پہلی بات تو میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ آف پنجاب خرچے کرتی ہے خان صاحب کے. میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جیل جو اپنا آئی جی تھے ان کے بیان اٹھا لیں، ہم خرچے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی خود کر رہے ہیں. نہ گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی ان پہ اچھا خرچ نہیں ہو رہا کھانے کے حوالے سے، نہ سہولیات کے حوالے سے. یہ ایک باقی کلیریفیکیشن کر دو. وہاں پہ اکاؤنٹ کھلا ہوتا ہے جس میں وہ پیسے جمع کراتے ہیں، بلکہ یہ سب کے لیے ہے، جتنے بھی قیدی یا وہاں لائے جاتے ہیں تو ان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور ان پیسوں سے جو ہے وہ چیزیں خریدتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ان کا اس میں کوئی 1% بھی ان کا حصہ نہیں ہے. آپ اس کی تصدیق ابھی کر سکتے ہیں، جیل آئی جی کو ملائیں اور وہاں سے ان سے پوچھیں کہ یہ جو اخراجات ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا ہائی کورٹ سے لے کے تمام کورٹس نے ایک ہی آرڈر کیا ہے کہ جیل مینول کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا کہ ان کے وکلاء کی، ان کے لیڈرشپ کی اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں کرائی جائیں جو یہ لسٹ فراہم کریں گے. تو اصول کے مطابق تو بنیادی صحیح ہے. حقوق کے بھی یہ خلاف ہے کہ فیملیز کی یا ان اشخاص کی جو ہے وہ ملاقات نہ کرائی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بات ہے اور انتہائی مطلب آئین اور قانون سے بالاتر ہے کہ آج عدالتوں کے فیصلے جو ہے نہیں مانے جا رہے. تو افسوسناک بات ہے. ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ان کی کابینہ کے اجلاس جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتے تھے اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے کھانے آتے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کیوں آتے ہیں، کھائیں، مرضی ہے، یہ ان کے اپنے پیسے تھے، جتنے مرضی وہ جیل کے اوپر لگاتے کھانوں پہ، ہمیں اعتراض نہیں تھا. اے سی بھی تھے. آج خان صاحب کو کیا وہ سہولیات میں نے پہلے کہا میسر ہیں؟ آج جہاں ان کی ملاقاتیں بند ہیں، ابھی سردیوں کے کپڑے بھی ان کو نہیں دیے گئے، وہ یہ بھی چیک کر لیں، واپس کر دیے ہیں. بکیں جو جاتی ہیں وہ واپس ٹھیک کر ہے دی ٹھیک ہے سر. جاتی ہیں. سحر کامران صاحب، آپ وزیر اعلیٰ کے پی کی بات کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی نے پنجاب کا دورہ کیا، جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد اب سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، مگر سندھ حکومت جو ہے وہ ابھی سے ان کو ویلکم کر رہی ہے. وہاں 2 اتحادی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن دونوں کی پالیسی میں بڑا فرق ہے. دیکھیں، سندھ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں. پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی جماعت ہم یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے. جو باقی میں سمجھتی ہوں وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیں دیکھیں. ابھی ہم نے ڈبل ڈیکر بسز کراچی میں چلائی ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ دیکھیں. اور اسی طریقے کی بسز، الیکٹرک بسز ہیں، پنک بسز ہیں خواتین کے لیے. اور جس طریقے سے کراچی جو ہے ایک بزنس ہب ہے پاکستان کا، سندھ کا کیپٹل ہے، وہ آئیں، اندرون سندھ بھی جائیں ضرور، تھر میں بھی جا کے دیکھیں جو ہے نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھیں کہ ہیلتھ کا کتنا بہترین نظام ہے سندھ کے اندر. این آئی سی وی ڈی کی جو فیسلٹیز ہیں، سیٹلائٹ یونٹس ہیں یا برانچز ہیں، اوور آل سندھ کے اندر ہے. فری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہیں، بہترین ٹراما سینٹر ہے. اسی طریقے سے بچوں کے کو جو علاج کی سہولتیں حاصل ہیں. تو ضرور دیکھیں. سندھ تو میں سمجھتی ہوں کہ باب الاسلام بھی ہے اور ایک ایسا صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے پاکستان کو تسلیم کرنے کی ریزولوشن پاس کی. تو ہم تو بہت مہمان نواز ہیں. سندھ کی مہمان نوازی کو آئیں، انجوائے کریں، وزٹ کریں. وی ویلکم دیم. ہمیں بہت خوشی ہوگی. آئیں یہاں پہ. دے آر لیسنس ٹو لرن کہ کس طریقے سے اتنی زیادہ آبادی والے صوبے کو مینٹین کرنا ہے. ابھی میں کل ٹریول کر رہی تھی اندرون سندھ، سانگڑ گئی ہوں اور یہاں چارائے بھٹو سے بھی گزری. بڑا اچھا لگا کہ ایک بہترین جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر سندھ کو، کراچی کو ملا ہے. پھر اندرون سندھ جو ہے ہر جہاں پہ بھی جائیں روڈ کا بہترین نیٹ ورک ہے. تو پوری کنیکٹیوٹی ہے. چھوٹے چھوٹے دیہی علاقے بھی جو ہے نیشنل جو ہائی وے اس سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ تو ایک ایسی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری روایات بھی ہیں. اجرک بھی پہنائیں گے ہم. آ جائے ضرور. ناصر صاحب ملاقاتوں کے حوالے سے ایک بات جو ہے، کوئی کہتا ہے سہولیات مل رہی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں مل رہی. حکومت کہتی ہے تمام تر سہولیات مل رہی ہیں. تو میڈیا کو ایکسیس دے دیں جیل تک، ایک ملاقات ہو جائے، اس کے بعد سب کلیئر ہو جائے، تاکہ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ کم سے کم اس حوالے سے بات نہ کرے.
میں پہلے اپنے بھائی نیازی صاحب کی اس بات کا جواب دے دوں کہ وہ کہتے ہیں ہم سیاسی جماعت ہیں. آپ کدھر سیاسی جماعت ہیں؟ مجھے پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی جماعت بتائیں جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے. مجھے ایک تاریخ میں پاکستانی کوئی جماعت ایسی بتائیں جس نے اپنے پولیس والوں کو شہید کیا ہے. مجھے ایک کوئی ایسی جماعت بتائیں جس نے رینجرز کو شہید کیا ہے. مجھے ایک ایسی سیاسی جماعت بتائیں جس نے جب آئی ایم ایف سے معاہدے ہو رہے تھے تو اس نے خط لکھا کہ ان سے معاہدہ نہ کرنا پاکستان سے, ہم آ کے اس کو ختم کر دیں گے. مجھے ایک وہ بندہ بتائیں جس نے انڈیا کو انٹرویو دیا ہو کہ جی سندور 2 کرے تو عمران خان باہر آ جائے گا. آپ سیاسی جماعت بن جائیں, آپ کا جو طریقہ کار ہے یہ یہی ہے. تو نہیں صاحب میں تو ہوں کارکن, میں تو ساری زندگی میرا جینا مرنا مسلم لیگ نون میں ہے. مجھے پی ٹی آئی کے وہ کارکن نہیں ہے جو ایک دن میں 10 بندے جا رہے تھے ہم نے چھوڑ دیا. کیونکہ یہ آپ جماعت بنی جن لوگوں نے بنائی تھی نا, مشرف نے ایک بنائی تھی کاف لیگ, وہ 10 سال بیٹھی رہی تھی, یہ تو 3 سال بیٹھے رہے چلے گئے ان کو, تو اس کے بعد وہ تتر بتر ہوگی. ان کا یہی حال ہے, تینوں صوبوں میں یہ نہیں ہے. جس صوبے میں بیٹھے اس میں بھی ضمنی الیکشن میں ان کے خلاف ریفرینڈم آ گیا ہے, تو یہ ان کی حالت ہے. تو ہم آپ کو کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے پاکستان کے دشمن ہیں, آپ کے اپنے کام بتاتے ہیں. اب آپ مجھے آ جائیں, جب امن کی بات آتی ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی آپ نے بات کی کہ حکومت نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ان کی اپنی باتیں سنیں. ایک ابھی انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ ملا ہے اختیار کہ جی آپ نے گلیوں میں جانا ہے, سڑکوں پہ جانا ہے, آپ نے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کی بات میں کتنی کنٹراڈکشن ہے کہ جی وہ ہم نے اختیار دے دیا ہے اب ان کو جو اپنے ہیں کیا نام ہے محمود خان اچکزئی صاحب یا ناصر عباس صاحب. تو پھر آپ بتائیں ان کی کس بات پہ یقین کریں؟ اگر یہ ان کا سلسلہ یہی رہا ہے, آپ یہ ثابت کریں. دیکھیں اب جو حکومت میں جماعتیں ہیں نا جتنی ہیں, ہمارا اپنا علیحدہ ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, لیکن ہم نے اپنے بیانیے چھوڑ دیے ووٹ کو عزت دو. لیکن جب پاکستان پہ مشکل ٹائم تھا تو ہم نے پہلے پاکستان بعد میں سیاسی جماعت اور لیڈر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ معافی کے عمران خان, سر آپ کی ساری باتیں جو ہے وہ صحیح مان لیتے ہیں, صحیح مان بھی لی جائیں. تو اس کے بعد سوال میرا تو وہیں پر کھڑا ہے نا کہ میڈیا کو ایکسیس آپ جیل تک دے دیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ دیسی مرغے بھی کھاتا ہے, یہ صبح کا ناشتہ اس کا علیحدہ ہے, شام کا علیحدہ ہے, یہ جتنا مینیو اس کا آتا ہے وہ سامنے ہے. اور ایک دن ویڈیو بھی چلائی پنجاب تاکہ پتہ اور چل سارے جائے سب خرچ کو. میں دکھا دیتا ہوں, یہ دوبارہ دیکھ جائے. اور یہ سارا پنجاب حکومت خرچے اس کے اٹھا رہی ہے, یہ اپنی جیب سے کبھی 1 روپیہ نہیں لگاتا, یہ اس کی پرانی عادت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں, الزامات بھی لگاتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, پنجاب حکومت کو حکم ہے ہائی کورٹ کا کہ یہ جو مانگے اس کو دو, تو وہ دے رہی ہے حکومت اس کو. چلے جائیں, یہ بتائیں یہ بات نہیں ہے تو آئیں ہائی کورٹ کا آپ آرڈر پڑھ لیں. صحیح ہے.